اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پیش کرنے لگا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس۔ انسان کے ہر جوڑ پر ہر روز ایک صدقہ واجب ہے۔ تعدل بین الاثنین صدقۃ، دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وتعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا او ترفع لہ علیہا متاعہ صدقۃ، اور کسی کو اس کی سواری پر سوار کرنے میں مدد کرنا یا اس کا سامان اٹھوانے میں مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اور عمدہ بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وبکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقۃ، اور نماز کی طرف ہر قدم اٹھانا یہ بھی صدقہ ہے۔ وتمیت الاذی عن الطریق صدقۃ، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت انسان کو درست اعضاء کی عطائیگی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحیح اور سالم حالت میں پیدا کیا اور اسے صحیح اعضاء دیے، تو ہر عضو کے بدلے صدقہ انسان کے اوپر واجب ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا یہ صدقہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا، بلکہ کوئی بھی نیک کام کرنا، کوئی بھی بھلائی کا کام کرنا یہ صدقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح وتعین الرجل فی دابتہ، کسی کو اس کی سواری پر سوار کرا دینا یا اس کا سامان اٹھوا دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ثواب تو اس شخص کا ہے جو کسی کو اس کی سواری پر سوار کر دے، اور اگر وہ کسی کو اپنی سواری پر سوار کر دے تو اس کا ثواب اور بھی زیادہ ہے۔ اور اسی طرح عمدہ بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تو ترش روح ہوتا اور سخت دل والا ہوتا تو لوگ آپ کے آس پاس بھی نہ بھٹکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہی کا یہ معجزہ تھا کہ صحابہ کرام جوک در جوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو کسی سے اچھی بات کرنا، عمدہ طریقے سے اس کے ساتھ پیش آنا، اچھے اخلاق سے اس کے ساتھ رویہ اختیار کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اسی طرح وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، نماز کی طرف قدم اٹھانا یہ بھی صدقہ ہے۔ چنانچہ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے وضو کر کے نماز کی طرف، مسجد کی طرف نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہر قدم پر ایک خطا اس کی معاف ہوتی ہے اور دوسرے قدم پر اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ اور ایک صدقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ذکر اس حدیث شریف میں فرمایا ہے وہ ہے تمیت الاذی عن الطریق، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا۔ راستے میں کوئی بھی تکلیف دہ چیز، کانٹا پڑا ہے، کیلے کا چھلکا پڑا ہے یا کوئی ایسی چیز، پتھر پڑا ہے، اس کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ چنانچہ بحیثیت مسلمان
ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، ان کے ساتھ محبت کے دعویدار ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے اسوہ حسنہ پر چلیں اور ان کے طریقے کار کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا اور آخرت میں نعمتوں سے مالا مال کرے اور ہماری مغفرت اور بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔